خودی کا نہار لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک نوجوان ابھرتا ہوا کھلاڑی جس نے نماز کے وقت کے اوپر جب بریک ہوئی کرکٹ کے میدان میں تو اس نے نماز کی ادائیگی کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا اور باتیں بھی اپنے مختلف انٹرویوز کے دوران کہیں، اس کے کچھ کلپس آپ ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ریویو پیش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں رضوان، آپ سادہ لو انسان ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سیزن لگا ہوا ہے، سب سے زیادہ آپ نے دنیا میں T20 میں رنز کیے ہیں، آپ وکٹ کیپر جو ہیں وہ مایا ناز بن چکے ہیں، آپ کپتان شاندار ہیں، آپ انسان بہت ہی ستھرے ہیں، آپ ہنستے رہتے ہیں، اور چھوٹے سے آپ کا قد میں جو ہے نا وہ اس میں اتنا بڑا ڈائنامو فٹ ہوا ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن آ جائے آپ اس کو لتاڑ دیتے ہیں۔ سو یہ میں نے آپ کی تعریف کر دی، آپ صرف ہاں کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پرسنلی بلیو اس چیز پہ کرتا ہوں کہ یار نظام چلانے والا اللہ جل جلالہ ہے، اور ہر قسم کے رزلٹ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ ٹاس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ویدر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور رزلٹ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر ہمارے ایز اے ٹیم ہمارے لڑکوں کی ایفرٹ، ہماری محنت یہ ہم سے اتنی ہو کہ دوسری ٹیم سے زیادہ ہو، تو اللہ پاک ضرور ہمیں جو بہترین انصاف کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بشیر بھائی، شروع میں بہت مشکل تھا، ٹرکی کنڈیشن تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہانیسٹلی یہی ہے کہ سمجھ تو ہمیں نہیں رہتی، مگر اللہ جل جلالہ نے وہاں پہ ذہن میں ایک بات ڈالی میرا اور کپتان کے دونوں میں کہ کیونکہ جب ہم نے پراپر گیم بھی کھیلا تو مشکل تھا، جب ہیڈنگ پہ آئے تو بھی مشکل تھا، تو واپس ایک دم پلان یہی کیا کہ ہم تھوڑا سا لمبا لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک ہینڈ مین پہ اٹیک کریں گے۔ جس طرح ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ قرآن کی آیات ہو گئے۔ بس پوری قوم سے ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سے انشاءاللہ پازیٹیو امید رکھیں، ہم بڑی محنت اور ہمت سے کر رہے ہیں، باقی اللہ کے حوالے ہم۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے اس چیز میں کہ اللہ جل جلالہ سب کچھ کرتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر اللہ جل جلالہ بہترین انصاف کرنے والے قرآن میں ہر جگہ پہ۔ اگر ہماری پوری پاکستان ٹیم کی محنت دوسری ٹیم سے زیادہ ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ناانصافی کرے۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان، چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے تعلیم کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، نہ وہ اللہ کو بھولتا ہے نہ اپنی حقیقت کو بھولتا ہے۔ آپ نے دیکھا ان کے انٹرویوز کے اندر کہ وہ بسم اللہ سے ہر چیز شروع کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کہ اس کا عمل اس کی سب سے بڑی دعوت ہوتا ہے، اس کا قول اس کی بہت بڑی دعوت ہوتا ہے، کہ وہ جب فاتح ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ جب وہ ایسا پلیئر ہمارے سامنے آتا ہے 11-12 کھلاڑیوں کی ٹیم میں سے، تو پوری دنیا کے اندر یہ میسج جاتا ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ کیا دنیا کا کوئی اور ملک، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ اور کوئی ملک ہو، چاہے افغانستان ہو، آپ ان کی ٹیموں کے بھی انٹرویوز دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک بندہ کس طرح سے اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کر رہا ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید اسلام یا مسلمان کے بارے میں بہت کم جانتے ہوں گے، لیکن اس کے اس عمل سے، محمد رضوان کے اس عمل سے پوری دنیا کے اندر ایک بہت پازیٹیو میسج جا رہا ہے مسلمانوں کا۔ بہرحال کچھ علماء کرکٹ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی کرکٹ جس کے اندر ون ڈے میچ ہوتا ہے، پورا دن میچ کھیلتے رہتے ہیں، یا پھر یہ جو اپنا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے کہ 4-5 دن کرکٹ ہی کھیلتے رہتے ہیں، اس کی علماء نے مخالفت بھی کی ہے۔ لیکن اس وقت یہ کرکٹ جو ہے ایز ایک سمجھ لیں ایک پروفیشن، ایک مشغلہ ایسا بن گیا جو کھیل سے آگے کی چیز چلا گیا، پیسہ کمانے کی چیز ہے۔ تو محمد رضوان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کریں کرکٹ کے اندر جتنی بھی خرافات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، جہاں بھی کرکٹ آپ کے دین سے ٹکرا رہی ہو تو وہاں دین کو ترجیح دیجئے،
اور ہر چیز کا کریڈٹ، اچھی چیز کا کریڈٹ اللہ کریم کو دیجیے، جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کی ٹیم کے اندر جو غیر مسلم لوگ آتے ہیں یا جو باہر سے یہ کوچز کو بھی بلاتے ہیں، وہ بھی آپ کے عمل سے متاثر ہوں گے، اور دوسری جو ٹیم جن سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، انشاءاللہ اسلام کا پازیٹیو امیج ان تک جائے گا، اور وہ لوگ بھی اسلام سے بہرور ہو کر انشاءاللہ اسلام کو قبول کریں گے۔ تو کوشش کیجئے محمد رضوان صاحب جن کے اس کرکٹ سے اتنا تعلق رکھیں کہ آپ کا تعلق دین سے خراب نہ ہو، آپ کے دین کو کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس وقت تک کرکٹ کھیلیں جب تک آپ کے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے، پھر جیسے ہی آپ کے پاس کوئی بہت اچھا روزگار، بہت اچھا مشغلہ، بہت اچھی چیز آ جائے تو اس میں جائیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی ہر چیز سپانسر ہوتی ہے، جس کے اندر بہت ایسی کافروں کی کمپنیز بھی سپانسر کرتی ہیں، میوزک، ڈانس، یہ وہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس لیول تک کرکٹ کے میدانوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے دین کی حفاظت کریں، کیونکہ ایمان سے مہنگی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔